ذرا بات کرتے ہیں بجلی کے شعبے کی، اور اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ بجلی کے شعبے میں تھوڑی سی بہتری ضرور آئی ہے، اور یہ بہتری کے آثار تب سامنے آئے جب اعداد و شمار سامنے آئے، اور مرکز سے لے کر ریاستی حکومت نے جب اعداد و شمار جاری کیے، جب ان کا انالیسس ہوا تو پتہ لگا کہ ابتری کے بدلے بہتری کے آثار سامنے آئے ہیں۔ جموں کشمیر کی پاور سپلائی گیپ 19.1% 2014-15 میں تھی، اور یہی گیپ سال 2025-26 میں صرف 0.1% تک آ گئی۔ اور رپورٹ کا ماننا ہے کہ پاور اویلیبلٹی ہے جی، یعنی صارفین تک بجلی پہنچنے کا سلسلہ زیادہ ہوا ہے سال 2025-26 میں، اور اسی طریقے سے پاور جنریشن اگرچہ سال 2019-20 میں بہتر رہی، تاہم امید کی جا رہی ہے کہ مزید بھی اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو شارٹ فال کی ہمیشہ خبریں آتی تھی کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی ہے نہیں اور شارٹ فال بڑھتا تھا، اب اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ شارٹ فال گھٹ رہا ہے۔ کیا ہے یہ پوری خبر؟ ڈیٹیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اطلاعات اور خبریں تو یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے علاقوں کے اندر بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ جموں کے اندر گرمیوں کے دوران اور سرما میں سری نگر کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ آج بھی دور دراز کے علاقوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے جناب تارے تو آپ نے بچھا دی، میٹر بھی لگا دیا، لیکن 24 گھنٹے بجلی نہیں ہے، اس طریقے کی شکایتیں۔ لیکن اعداد و شمار جو کچھ کہہ رہے ہیں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش۔ عمران نائکو ہمارے ساتھ ہے۔ عمران اپڈیٹ کریں جی، کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم منفی خبریں دیکھ رہے تھے رپورٹس کے ذریعے سے، اب سرکاری رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جناب ناؤ ٹرینڈ از چینجنگ، فگرز آر چینجنگ، کیونکہ لیڈرشپ نے کچھ اس طریقے سے کیا گراؤنڈ پر کام کہ آہستہ آہستہ کر کے اب بہتری کے آثار دکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاؤ فار اٹ از کریکٹ؟ کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ دیکھیے، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر میں اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو سطح پر کوئی اہم مسئلہ رہا ہے تو وہ جموں کشمیر کا جو پاور نظام ہے، جو پاور کا یا جو بجلی کا جو نظام ہے وہ ہے، وہ چاہے بجلی کی کمی ہو یا پھر پاور پروجیکٹس کی بات ہو، یا پھر ہم دیکھیں کہ پاور جنریشن ہم خود جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یا باقی چیزیں ہیں۔ لیکن جو اب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ 2014 سے لے کے 2025-26 کے درمیان جموں کشمیر میں جو بجلی کی طلب ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک تو پر بھی کی گئی ہے، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سے فار ایگزامپل جو فگر میں کہا گیا ہے کہ 2024 میں 2014-2015 میں جموں کشمیر کے لیے جو بجلی کی جو طلب تھی وہ جموں کشمیر کے لیے 14,000 سے 16,000 ملین یونٹس تھی۔ اسی طریقے سے 2015-2016 میں یہ 17,000 ملین یونٹس تک جو ہے اس کا فرق رہا، اور بیچ میں اگر ان 2-3 سالوں میں دیکھیں آپ تو تقریباً 3,000 ملین یونٹس کا جو ہے ہمیں فرق یہاں پہ ملتا ہے، یعنی کہ اتنی کمی دکھائی دی۔ اسی طریقے سے جب آپ 2016 سے 2017 سے جا کے 2021 تک جب ہم پہنچتے ہیں تو 2014 سے 2021 تک جو جموں کشمیر میں بجلی کی جو طلب ہے ان کے ملین یونٹس میں کافی ہمیں کنٹینیوسلی کمی آ رہی ہے۔ اور جب ہم 2014 اور 2025-26 کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو جہاں 2014 میں ہمیں 19.1% ملین یونٹس کی طلب تھی، وہیں صرف اب 2025-26 میں 0.1% کی طلب رہ گئی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار نے اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ کی ہے، جس کی وجہ سے کیا میں اس کو ایسے بھی دیکھوں؟ کیونکہ ابھی ہمارے دیکھیے ریسیونگ اسٹیشن اتنے بنے نہیں، جو ایک کرسٹل فیکٹ ہے۔ ہمارے پاس پاور جنریشن کے جو نئے یونٹس تھے نیشنل ہائیڈل پاور پروجیکٹس، وہ بھی کوئی اتنا بڑا کوئی کمپلیٹ نہیں ہوا جس سے ہم کہتے کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ یہ جو ہم نے دیکھا کہ انسولیٹڈ وائرز لگائی گئی، پرانی تاریں ہٹا دی گئی اور نئی تار لگائی گئی، سمارٹ میٹرنگ ہوئی،
ایک پوائنٹ یہ، اور دوسرا پوائنٹ یہ جو سولر کا ایک نیا سسٹم انٹائر جموں کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ تو بنیادی وجہ نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز تھا اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے، اور یہاں سے سولر نے بھی تھوڑی سی کمی کر دی، جس کی وجہ سے یہ اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز کو ہمیں ایکسپٹ بھی کرنا پڑے گا اور انڈرسٹینڈ بھی کرنا پڑے گا کہ 2019 کے بعد جموں کشمیر سرکار نے اس محکمے میں کچھ اہم تبدیلیاں رونما کی، اوور ہال اس کا کیا. جیسے کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اکثر ووڈن پولز آپ گاؤں دیہات میں دیکھتے تھے، اور ایون سری نگر میں بھی، لیکن سب سے پہلے ان کو ریپلیس کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے یہ اور جو ٹرانسمیشن کی جو تاریں ہیں وہ کتنی خستہ تھی، ان تاروں کا ایک نیا جال بچھایا گیا، وہ بھی ایک اہم ذریعہ اس کا بنا. اور سب سے امپورٹنٹ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو یہ جو سولر سکیم ہے، مفت گھر بجلی یوجنا جو ہے، اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بڑے سرکاری اداروں میں ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ابھی تک کیٹر کیا گیا ہے. یہ ایک اس کا جو ہے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ کمی آئی ہے. البتہ دو چیزیں ہمیں اس میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنی ہے. جو ہمیں فگر بتاتا ہے، فگر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری طلب تھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ان 10 سالوں کے دوران، 11 سالوں کے دوران تھوڑا سا جو گراف ہے وہ کم ہوا ہے. لیکن دوسرا اگر اس کا فیکٹر دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود اپنی بجلی جنریٹ کر پائیں. اگر آپ اسی رپورٹ کو تھوڑا سا کھنگالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے یہ جو بجلی کی طلب یا ڈیمانڈ جو ایٹ لیسٹ مکمل کی ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ، اس میں بھی ہم نے اتنا زیادہ ہماری سرکار نے کام نہیں کیا ہے کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ کچھ ایسے بڑے پروجیکٹس یا تو نئے بنائے گئے یا پرانے پروجیکٹس پر سرکار نے جو ہے کام کیا اور ان کے ذریعے سے. بلکہ یہ بجلی جو ہے ایک تو باہر سے خریدی گئی، دوسرا یہ کہ سمارٹ میٹرز لگائے گئے، تیسرا یہ کہ کچھ ٹرانسمیشن کی تاریں جو ہے، ظاہر سی بات ہے جو ٹیکنیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ تاریں آپ کی پرانی ہوں گی، جتنا ہمارا زیادہ لاسز ہوں گے. اور بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ. تو یہ تو جناب بجلی کے حوالے سے خبر ہے، لیکن یاد رکھیے گا جموں کے اندر، سری نگر کے اندر اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب برف پڑتی ہے، اور اصل امتحان تب ہوتا ہے جب جموں میں گرمیاں ہوتی ہیں. تو فی الحال قدرے بہتر ہے جموں کے اندر. جو ہم لاسٹ کچھ ایئر سے دیکھ رہے تھے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اس میں تھوڑی سی بہتری ہے، اور یہ اعداد و شمار بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بہتری اور